अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान राजा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान सबसे पहले। नमाज की पाबंदी करें, इसमें हम सब की भलाई है। प्यारे पाकिस्तानियों, नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में जो प्यार था करण अर्जुन वाला, वो ज़रा उसमें अब कुछ गड़बड़ होती नज़र आ रही है। शेख रशीद साहब इसके बारे में काफ़ी अरसे से एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि क्या वजह बननी है, क्या वजह बननी है। नून में से शीन निकलनी है, शीन में से नून निकलना है, ऐन में से गैन निकलना है। वो अब निकलता जो है ना, उसके कुछ आसार अब नज़र आना शुरू हो गए हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, नवाज शरीफ साहब, लेकिन वो इंस्ट्रक्शंस पे जो अमल है वो नहीं किया जा रहा काफ़ी हद तक ना। तो इस वजह से अंदर जो एक सोच है वो गड़बड़ होती जा रही है। और जिसने एक मतलब बात ये है कि सुराई वाली मिसाल अगर आपने मेरे प्यारे पाकिस्तानियों ने सुनी हो कि बंदर ने सुराई में हाथ डाला मूंगफली निकालने के लिए, और मूंगफली उसने मुट्ठी में डाल दी तो हाथ फिर बाहर नहीं निकला। तो शहबाज शरीफ साहब की इस टाइम यही कैफियत है कि उन्होंने हाथ सुराई में उन्होंने डाला, पूरे जान की जिल्लत और बददुआएं और गालियाँ उन्होंने ली। तो जब वो सब कुछ वो ले रहे हैं, सारा कुछ, सारी दुनिया उनको बुरा बोल रही है, तो वो कह रहे हैं जी मैं फिर वड्डे भाइन से क्यों बातें सुनूं, मैं फिर अपने तजर्बे करूं, मैं बहुत बड़ा चैम्पियन हूँ, जलील मैं हूँ, बातें मैं सुनूँ, बददुआएं मैं लूँ और उसके बाद इंस्ट्रक्शन वड्डे भाइन दी फॉलो करा। तो ये गड़बड़ होती नज़र आ रही है मुझे। इस पर अल्लाह खैर रखे, बड़ी जल्दी रिज़ल्ट सब तो ना क्लियर होता नज़र आ रहा है कि लड़ाई डलनी है और वड्डी डलनी है। मैं आपको बताता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मैं उसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ आपको भी कि ये क्यों हो रहा है। उस ऑन दी अदर हैंड जो नवाज शरीफ साहब है वो बोलते हैं कि मैंने तीन दफ़ा का मैं पीएम हूँ, पार्टी का मैं हेड हूँ, ठीक है जी, लेकिन मैं एक भगौड़ा हूँ, सर्टिफाइड भगौड़ा हूँ। भागने की तरकीब, भागने के तरीके, भागने में कितना माल लगाना है, किसको लगाना है, कैसे लगाना है, वो मुझे बड़ा अच्छा था, क्योंकि मैं जेल नहीं जा सकता, मैं मार नहीं खा सकता और मुझ बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मेरे साथ कोई आके बदतमीज़ी करे। तो अब ये हो गया है कि छुटकारा जो है वो हासिल करना ज़रा मुश्किल हो चुका है। ये जो बातें करते थे कि हम पाकिस्तान हैं, हमसे पाकिस्तान है, बेटी उसकी जो एटविटी, ओ सॉरी, मरियम सफदर, वो आजकल खामोश है, वो भी देख रही है तमाशा बैठ के। उसको भी अब ये बात समझ आ गई है कि जो जरदारी साहब ने हाथ खड़ा करके कहा था कि हमारा पीएम ये है, उसको अब समझ आ गई है कि हाथ क्या हुआ है। और प्लस वो जो है प्रेशर इतना बिल्डअप हो रहा है कि सारे ज़रा बैक सीट पे चले गए हैं। लेकिन एट दी अदर हैंड अपने लिविंग रूम के सोफे में बैठ के अपने बॉयज़ की पार्टी इंजॉय जरदारी कर रहा है कि यार मैंने चंगा इनको सेटलमेंट करके फंसाया है, और ऐसा फंसाया है कि मतलब कमाल हो गया। अब ये जो बात है, जो आज जी स्टेटमेंट आई है ख्वाजा, अब क्या है, शेर अली फैसलाबादिया, बाप बेटे में जिसकी लड़ाई और आगे पीछे जुगतबाजी, और ये फैसलाबादी पाकिस्तानियों को पता है कि माशाल्लाह उनसे टाइम पूछ लो तो वो कहते हैं तू दवाई खानी है, कि तू टाइम क्यों पूछ रहे हैं मेरे को हैं। तो वो वाले टाइप के लोग हैं, और ये प्रो एनएस है नवाज शरीफ। तो वो जो आज उसने स्टेटमेंट दिया कि हम अपनी हुकूमत के खिलाफ ये कर देंगे, तो उसका मतलब कुछ इम्पैक्ट शहबाज शरीफ पे जाएगा कि ये बड़े भाई ने मैसेज दिया आज कि बंदा बन जा और मेरी मान, क्योंकि मैंने 3 दफ़ा मुल्क चलाया है और मैंने बेचा है सही तरीके से मुल्क, और मैंने अच्छे सौदे किए हैं और मैंने अच्छे किक पैक्स लिए हैं, तो तू मेरी मान। अब ये झगड़ा ज़रा बन गया है थोड़ा सा। मैं क्या कहूँ आप लोगों को कि ये जो पार्टी का जो तमाशा है ना मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये अब शुरू है। और ख़ास तौर पे नून लीग का, पर्टिकुलरली नून लीग का,
باقی پی ڈی ایم کا مکس چار تو اپنی الگ الگ جگہ پہ ہے. اس سارے کانٹیکسٹ کے بعد ایک بڑی امپورٹنٹ بات میں عمران خان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ ایکسٹینشن کیوں دیا آپ نے؟ اگر آپ جو ہر جلسے میں نیوٹرل یہ، نیوٹرل وہ، نیوٹرل فلانا، نیوٹرل ٹینگرا، نیوٹرل پٹھا، نیوٹرل سدھا، نیوٹرل نے یہ کر دیا، نیوٹرل نے وہ کر دیا. آئی ہیو اے کوشچن فار عمران خان کہ آپ کی رپورٹس، ایجنسیز رپورٹس، آپ کے پالیٹکس کی رپورٹس، آپ کی میڈیا رپورٹس ایچی بیچی آپ کے پاس ہوتی تھی، تو آپ نے کیوں ایکسٹینشن دی؟ اٹس اے ویری بگ کویشچن. آپ اس کا جواب نہیں دیں گے کیونکہ آپ بھی سیاستدان بن گئے ہیں. اب پہلے آپ جو بھی تھے، اب آپ سیاستدان بن گئے کیونکہ آپ کے پیچھے اور آپ کے ساتھ لوگ کھڑے ہیں. میرا ایک بڑا سمپل سا سوال ہے ایک آپ سے، عمران خان سے، دوسرا بھی بعد میں پوچھتا ہوں کہ آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ آپ نے دی یا ایکسٹینشن انہوں نے لی؟ اس کو کلیریفائی کریں آگے. دوسری بات، آپ کو جب پتا تھا کہ وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ سرٹیفائڈ ملک دشمن ہے، آپ نے اس کو جانے کیسے دیا؟ دو سوال ہے میرے عمران خان صاحب سے. پلیز کائنڈلی کوئی ان کی پارٹی کا بندہ، آئی ایم اے ووٹر پی ٹی آئی، ناٹ اے سپورٹر، آئی ایم اے ووٹر ٹو پی ٹی آئی. زندگی میں 2 دفعہ ووٹ دیے، پی ٹی آئی کو دیے. میرا صرف یہ 2 سوال ہے، آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ آپ نے نواز شریف کو جانے کیوں دیا؟ ان باتوں کے مطلب اگر بھیڑ بکریاں بن گئی ہے عوام آپ کے آگے کہ ایک لاٹھی پکڑ کے آپ گھمائی جائیں ان کو ہر طرف، تو پلیز ایک چیزوں کو کلیریفائی کریں. میری آواز اس دور تک نہیں پہنچ رہی جتنی میں پہنچانا چاہ رہا ہوں، لیکن جن تک پہنچ رہی ہے وہ اس کو شیئر کریں، اس ویڈیو کو، اور زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ آواز ان تک پہنچے کہ کیوں آپ کو جب اتنی تکلیف ہو رہی ہے نیوٹرل سے، آپ سارا دن اپنی سپیچز کے 40-50% ایئر ٹائم آپ نیوٹرلز کو رگڑتے ہیں، تو آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی؟ دوسرا، آپ نے نواز شریف کو جانے کیوں دیا؟ اگلی آپ کی 50% یہی ہوتی ہے، وہ چور ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ لٹیر ہے، جانے کیوں دیا آپ نے؟ آن دی ادر ہینڈ، دس از ویری ویری امپورٹنٹ. پھر بات یہی ہے کہ جتنے مرضی وہ برے ہیں، جنرلز ہیں، امریکہ کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہیں، امریکہ کے لیے کام کر رہے ہیں، سب کچھ، سب میں مانتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے جی، پوری عوام بالکل 22-25 کروڑ عوام صحیح کہتی ہے. اب میں آپ کو پوائنٹس بتاؤں گا، 4-5 ہی ہیں. سلوٹ ٹو دی پاکستان آرمی، ٹھیک ہے جی. کھلے آسمان میں کیمپس، ہاسپٹلس، ریسکیو، فوڈ اور امداد، ٹھیک ہے جی. یہ 4-5 کام مسلسل کون کر رہا ہے؟ آرمی کر رہی ہے. آپ لوگوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ ملک چلا سکیں. آپ لوگوں میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ آپ لوگ اپنے آپ کو چلا سکیں، کیونکہ آپ لوگوں کا ایک ٹنل ویژن بنا ہوا ہے کہ کھاؤ 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 کھاؤ، نیچے والوں کو کھلاؤ 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 کھلاؤ. کوئی کام، کوئی ڈیزاسٹر، کوئی پرابلم اور بھائیجان کوئی بات ہو جائے، اینڈ پہ آپ نے سیاسی مسئلہ ہو جائے، کوئی اجتماعی مسئلہ ہو جائے، کوئی ملکی مسئلہ ہو جائے، کوئی اندرونی پرابلم ہو جائے، آپ جا کے کس کی جولی میں بیٹھتے ہیں؟ سیاستدانوں، میرا آپ سب سے سوال ہے، آپ بیٹھتے ہیں ان کی جولی میں ڈال. کیسے ریلیف کیمپس، وہ کشتیوں میں پھر رہے ہیں، کبھی ٹرکوں میں پھر رہے ہیں، کبھی 4-4 فٹ پانی میں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں. وہ کس کے لیے دوڑ رہے ہیں؟ وہ اس عوام کے لیے دوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور اب مطلب اویئرنیس اتنی ہو گئی کہ عوام ان کے بھی خلاف ہوئی پڑی ہے. آپ لوگوں کی مہربانیوں کی وجہ سے کہ آپ لوگوں کا کھایو پیو پروگرام اتنا بڑھ گیا ہوا تھا، آپ کا بھی اور ماشاءاللہ لیڈرشپ آرمی کا بھی اور لیڈرشپ فورسز کا بھی، سب کا کھاؤ پیو پروگرام اتنا بڑھ، آنکھیں کھل گئی ہیں. عمران خان نے اویئرنیس دے دی ہے سب کو، اس لیے تو مارنے کو پھرتے ہیں آپ اس کو، اس لیے تو آپ اس کو اٹھانے کو پھرتے ہیں، اریسٹ کرنے کو پھرتے ہیں. کیوں پھرتے ہیں؟ اس نے اویئرنیس دے دی ہے، اس نے اس قوم کو جگا دی ہے. سوچیں، پلیز سوچیں، اس ملک کے کرتے دھرتے پلیز سوچیں، اس ملک کو سری لنکا کی طرف مت لے کے جائیں. پلیز میری ریکویسٹ ہے اپنے ملک کے کرتے دھرتوں سے، جو پریزنٹ کرتے دھرتے ہیں، ہے تو بندہ وہ ایک ہی.
اگر وہ اکیلا ہونا اور اپنے ذہن سے اور اپنے ڈائریکشن سے چل رہا ہو وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ڈائریکشنز بھی کہیں اور سے آ رہے ہیں، اس کو بھی اکیلے کو، یہ بھی دکھ کی بات ہے۔ وہ اکیلا اگر غیرت دلوا دے پوری قوم جاگ سکتی ہے، جاگ رہی ہے، لیکن یہ میری ریکویسٹ ہے کہ کرتے دھرتے اپنے آپ کو روک لیں، اپنے آپ کو سنبھال لیں، اور پلیز سوچیں 22-25 کروڑ لوگ ہیں، زندہ لوگ ہیں، ان میں بچے، بڈھے، عورتیں، جوان سب ہیں، یہ سب زندہ ہیں، سانس لے رہے ہیں، آپ کے ذمے ہیں یہ سب۔ پلیز ایک ٹنل ویژن سے باہر آ کے پاکستان کا سوچیں پلیز۔ یہی شہباز شریف اپنے اس سال میں وہ کام کر سکتا ہے کہ لوگ عمران خان کو بھول سکتے ہیں۔ یہی آرمی ایلیٹ اپنی ڈومین میں آ کے وہ سب کچھ کر سکتی ہے کہ لوگ عمران خان کو بھول سکتے ہیں۔ پلیز میری ریکویسٹ ہے، میری کسی سے لڑائی نہیں، آپ لوگ غلط کر رہے ہیں، پلیز سوچیں۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔